السلام علیکم دوستو، ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر 40 لاسٹ قسط رقص سے بسمل رائٹر کا نام۔ کیونکہ آن نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کا بیبی بھوکا تھا اور میں صرف خواب میں کھانا دیکھ رہی تھی۔ معصومیت سے وجہ بتائی گئی۔ علی دان جس کو اپنے حصار میں لیے اس کا ایک ہاتھ بھی سہلایا جا رہا تھا۔ اس کی بات پر بھویں چڑھا کر دانت پر دانت جما کر کہا، وہ کتا آپ کو اغوا کرنے کی ہمت تو کر گیا، لیکن اس نے آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ اس کی بات پر وہ تپ گئے۔ وہ مجھے یہاں مہمان بنا کر نہیں لایا تھا جو مجھے کھانا آفر کرتا، نہ ہی ہماری گفتگو اتنی خوشگوار ہوتی رہی تھی۔ غصے سے کہہ کر وہ رکی اور اس کو سینے پر سر رکھ کر آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ میں جلد ہی اوپر روم میں چلی گئی تھی اور خود کو لاک کر لیا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد آن نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر سر اٹھا کر اسے توصیفی نظروں سے دیکھ کر متاثر کن لہجے میں کہا، امیر لوگ واقعی بہت طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اسے توصیفی نظروں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ علی دان بالکل نہیں سمجھا کہ کس کے بارے میں آن کہہ رہی تھی۔ نہ سمجھی سے ابرو اٹھا کر کہا، کیا مطلب؟ آج ہی کی بات ہے، زیان نے کہا تھا یہاں قریب و جوار میں کوئی بھی سرویلنس کیمرہ موجود نہیں، اس لیے اس جگہ کی نگرانی نہیں ہوتی۔ میں نے خود بھی یہی سوچا تھا کہ آپ مجھے ڈھونڈنے کے لیے کل تک کا انتظار کریں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائیں گے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ آپ بہت طاقتور، کتنی معصوم تھی وہ۔ علی دان نے اس کی معصوم باتوں پر دل میں سوچا اور مسکرا کر ہنکارا رہا، لگتا ہے آپ مجھے کم سمجھ رہی تھی۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں اٹھا کر اونچی کی۔ آن نے سر نفے میں ہلایا۔ یس 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 مائی ڈوگی، آئی سار لوکنگ ڈاؤن آن پیپل، آل رائٹ۔ وہ منہ بنا خود پر طنز کر گئی۔ علی دان نے رخ اس کی طرف مڑا اور کہہ لگا کر گیا۔ آن کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے تھے۔ ہاں ہاں، پھر تو آپ بہت غیر معمولی نظر رکھتی ہیں۔ میں نے پہلی بار کسی کو کتے سے اپنا موازنہ کرتے دیکھا ہے۔ وہ شرارت سے پھر سے کہہ لگا گیا، جس پر آن نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹ کر بولی، آپ پھر سے بات گھما رہے ہیں، نہیں بتاتے چلیں؟ میں بھی نہیں بولتی۔ آن نے اس سے الگ ہو کر ناراضگی سے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ علی دان اس کی طرف جھکا اور اس کے چہرے کو نہارتے گمبھیر لہجے میں بولا، پھر سے ناراض؟ ہم آپ کو کیا؟ ناک چڑھا کر آن نے اسے اگنور کیا۔ چلیں بتاتا ہوں، میری طرف دیکھیں تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک راز ہے۔ علی دان نے اس کے تجسس کو ہوا دی۔ اب وہ واقعی متجسسی اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیسا راز؟ آن نے بے چینی سے پوچھا۔ علی دان اس کے قریب آیا اور کان کے قریب ہونٹ کر کے اتنی ہلکی آواز میں سرگوشی کی جس سے صرف 2 لوگ ہی سن سکتے تھے، ایکچولی میں نے آپ کے وجود سے ایک آبجیکٹ منسلک کر دیا تھا جس سے ہی میرا آپ تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس کا آن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ اس وقت دونوں کے چہرے انتہائی قریب تھے، اتنے کہ صرف سوئی ہی گزر سکتی تھی۔ آن نے اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ وہ اس کا مسیحا ہی نہیں تھا، اس کا محافظ بھی تھا، اس کا محرم، اس کا محرم، اس کا اپنا۔ ہر مشکل وقت میں اس نے علی دان کو اپنے پاس موجود پایا تھا۔ علی دان نے اس کے یقین کو کامل کیا تھا۔ وہ واقعی باکمال شخص تھا اور وہ خوش نصیب تھی کہ اس باکمال شخص کی بیوی کے رتبے پر فائز تھی۔ علی دان شاہ نے اس کے چہرے کی خوشبو سونگھ کر بے اختیار مسحور ہو کر آنکھیں بند کر لی اور لب بھینچ کر خود پر قابو پایا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر مہر محبت رکھ دی۔ آن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر علی دان دل سے مسکرایا اور سرگوشی میں پوچھا، سوچیں ذرا ہنی، وہ کیا چیز تھی؟ آن نے اس سے الگ ہو کر اپنے وجود کو جانچا، لیکن اس کے وجود پر کوئی بھی چیز چپکی ہوئی نہیں تھی۔ اب تجسس بڑا تو چڑچڑی سی ہونے لگی۔ پتہ بھی کیوں مجھے تجسس میں مار رہے ہیں؟ بے صبری سے اس کے سینے پر ناز بھرا مکہ مار۔ علی دان شاہ نے اسے زیادہ تانگ کرنا مناسب نہ سمجھا، تبھی سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے بھی سہارا دے کر سیٹ پر سیدھا کر کے بیٹھنے میں مدد کی۔ چلے میں آپ کو بتا تو یہ ایک آلہ ہے۔ اس کی بات پر آن نے بے اختیار اپنے بیگ کو دیکھا۔ میرا فون؟ علی دان نے نظر گھما کر اسے گھورا۔ غلط، آپ کا فون تو پاور آف تھا۔ چلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، وہ میرا دیا گفٹ ہے۔ اس بات پر آن نے بیگ کو کھول کر اس میں کچھ دیر ڈھونڈنے کی ناکام سی کوشش کی۔ جب کچھ نہیں ملا تو اسے گھورا، کیا وہ میرے بیگ میں ہے؟ اب اس کے بے وقوفانہ سوال پر علی دان نے دانت پیسے، کیا میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں؟
اب آن نے فون پر لگی ہوئی چین سے منسلک ڈول کو ہاتھ میں لیا۔ کیا یہ؟ آن نے آنکھیں بڑی کی۔ آف کورس یہ۔ علی دان نے بھی اسی کے انداز میں آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ لیکن یہ؟ اس فون سے لٹکی چین کو کچھ دیر گھورنے کے بعد آن نے پوچھا، کیا آپ نے اس سے ٹیلی پیتھی کی تھی؟ علی دان نے اس قدر بے وقوفانہ اور معصومانہ سوال پر اپنا ہاتھ اٹھا کر ان کے سر پر پیار بھری تھپکی دی تھی۔ یوں تو اب بہت سیانی بنتی ہے، لیکن آج کے طرح احمق لگ رہی ہیں۔ بھلا میں اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کیسے کروں گا؟ پاگل لڑکی، اس میں جی پی ایس ٹریسر فٹ ہے۔ اس کی بات پر آن نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ آپ نے یہ کیوں انسٹال کیا ہے؟ وہ اس جلی کی بات پر مسکرایا۔ یہ تب استعمال ہو جب میں آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہوں۔ اس کی بات پر وہ ساکت رہ گیا اور کہا، آپ بہت وہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ بہت ہی وہ ہیں۔ لیکن پھر لب بھینچ کر سوچا، اگر وہ کہیں بھی بھاگنا چاہے تو وہ اسے 1 منٹ میں پکڑ لے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ اس دوسرے ڈور سے کیا کرتے؟ آن کا تجسس کسی بچے کی طرح بڑھ رہا تھا، اور وہ واقعی علی دان کو اس وقت ایک بچی لگی، معصوم سی، انجان سی، جسے نئی نئی چیزوں کے جاننے کا تجسس سوال در سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے۔ علی دان نے اس کے فون کو شہادت کی انگلی موڑ کر کھٹکھٹاتے کہا، اس پر یہ ایک ہی کافی، یاد رکھنا یہ بات اسے کبھی مت اتاریے گا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا، میرے لیے اس کے وسیلے آپ کو ڈھونڈنا آسان ہوگا، اور اگر کبھی آپ نے مجھے ناراض کیا اور میں کہیں بھاگ جانا چاہوں تو آن نے کافی آگے کا سوچا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو نہیں ہوگا۔ علی دان کا لہجہ مستحکم تھا، اس کے مستحکم لہجے پر آن نظریں جھکا کر دل سے مطمئن ہو کر مسکرائی۔ علی دان نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بھویں اچکا کر پوچھا، اس نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ آن نے نفی میں سر نہیں، وہ اسکندر اعوان کی ہدایت پر مجھے یہاں لایا تھا، ان کا کیا مقصد تھا آخر؟ علی دان نے ناگواری سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آن نے اس سے سوالیہ ہوئی، آپ نے رپورٹرز کو یہ الفاظ کیوں کہے کہ میری بیوی اپنی شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے؟ آن نے اسے اس کی غلطی پر دھیان دلوانا چاہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، صاف بات کریں۔ علی دان نے نہ سمجھے سے اسے گھورا۔ اس کی بات پر آن نے گہری سانس لی۔ آپ، کیا ہم میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہم یہ شادی راز رکھیں گے؟ اس کی بات پر علی دان نے ناگواری سے بھویں چڑھا کر اسے گھورا۔ تو کیا ہوا؟ کیا میں ان کے ڈر سے ساری زندگی اپنی شادی چھپاتا پھرتا؟ لیکن آپ کی اسی خبری کی وجہ سے انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، اور ان کا پلان تھا کہ مجھے آپ سے دور کر کے باہر بھجوا دیں۔ اور دوسری بات، آپ علیحان بھائی کے متعلق بھول گئے۔ اگر وہ آن نے ہچکچا کا بات ادھوری چھوڑ جس پر پورا مفہوم موجود تھا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر علی دان نے سکون سے کہا، میری شادی کے لیے اتنا کافی کہ میں خوش ہوں، اٹس انف۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ یہ دیکھ کر آن نے بہتر سمجھا کہ خاموش رہا جائے۔ علی دان نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا اور آن کا سر اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ اس کے سر تھپکتے نرمی سے کہا، کچھ دیر کے لیے سو جا، جب گھر آئے گا میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ آن نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن علی دان نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر محبت سے مہر لگا دی۔ بس اب آپ کچھ نہیں کہیں گے، بہت کہہ لیا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اب سوائے آرام کرنے کے اگر ایک لفظ بھی بولیں گے تو اس کا ایک بوسہ بنے گا۔ بڑے حق کے ساتھ پیار بھی سزا سنائی تھی۔ آن کا چہرہ شرم سے کانوں تک سرخ ہوا، کیونکہ آگے ڈرائیور موجود تھا۔ آن نے ہنکارہ بھرا اور آنکھیں بند کر کے علی دان کے سینے میں چہرہ چھپا لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ تاہم جب وہ زیان کے پاس ولا میں تھی تو اسے نیند بالکل نہیں آئی تھی۔ اب علی دان کے بازوں کے حصار میں خود کو محفوظ پا کر وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ 11 بجے تک وہ اپنے گھر شاہ ولا پہنچ چکے تھے۔ علی دان نے اسے آرام سے جگایا، دونوں گاڑی سے نکلے۔ تبھی علی خان کے ولا کی سائڈ سے ان کے فیملی ڈاکٹر کی کار باہر نکلی تھی۔ آن نے حیرت سے علی دان کو دیکھا، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر علی دان نے اسے اپنے حصار میں لے کر ہولے سے تھپکا، آپ بتائیں گے نہیں کہ ڈاکٹر کیوں گئے تھے؟ علی خان کی طرف، کیا علی خان بھائی کی طبیعت خراب ہے؟ آپ اندر چل کر پہلے ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں۔ پریشان نہ ہو، علی دان نے اسے تسلی دی۔ وہ خاموش ہوگی۔ وہ اسے پہلے نیچے روم میں لے گیا تاکہ فریش ہو سکے، پھر اسے ساتھ ہی ڈائننگ ایریا لایا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ علی دان نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے تھے، اور یہ اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کمرے میں آیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کچھ دیر پہلے کی بات بھول گئے اور اپنے بستر میں لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ علی دان نے اس پر کمبل درست کیا اور اسے اپنے سینے پر سلا کر اس کا سر تھپکنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کو سوں دور تھی۔ وہ آج کے ہوئے سارے واقعات کو سوچ رہا تھا۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، اس کے جلتے سینے پر ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ اعوان خاندان اس کے چچا محمد کی زندگی کے قرض دار تھے۔
آج اس کا سارا کر چکتا ہو چکا تھا۔ آوان خاندان اب کبھی اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ زیان کو اس نے لمبی قید کروا دی تھی۔ سوچتے ہی سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دونوں سکون سے ایک دوسرے کے حصار میں سوئے تھے۔ 2 ماہ بعد علی دان شاہ اس میٹنگ روم سے اپنے آفس سے آیا تھا جب اس کے موبائل پر ڈیئر ویفی نام چمکنے لگا۔ اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈال گئے۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا، یس نہیں۔ دوسری طرف آن نے منہ بنا کر کہا، آپ کب تک آئیں گے؟ علی دان نے عادت کے مطابق پیشانی سہلائی اور کہا، میں بس کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس ہوں گا۔ جلدی آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں کافی چیزیں بدلی تھیں۔ بنش ایوان تیز رفتاری کے باعث ایک شدید ایکسیڈنٹ کے دوران اپنے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکی تھی۔ میرا ایوان اپنی بٹی اور زیان کے غم میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ سکندر ان دونوں کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے آن سے فون پر معافی مانگ گیا تھا۔ زیان کو عمر قید ہو چکی تھی۔ نکہت نے ابارشن کروایا تھا جس پر اشتعال میں آ کر علی خان شاہ نے اسے تب تک قید کر لی جب تک دوسری بار حاملہ نہیں بن جاتی۔ سب اپنے اپنے اعمال کی سزا پا رہے تھے۔ یہ دنیا ہے، یہاں جو جیسا بوئے گا ویسے ہی فصل کاٹے گا۔ اپنے اعمال کی سزا انسان کو کبھی کبھی دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ ہر انسان اپنا جنم اور جنت اسی دنیا سے ہی ساتھ لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہر ایک کے اپنے کرما ہوتے ہیں۔ سب سے اہم آن کی علی دان کے ساتھ دن بدن بڑھتی توجہ تھی۔ وہ اب اسے خود سے فون کر کے آنے کا پوچھتی تھی، اس کے انتظار میں جاگتی تھی، اس کی محبت کا جواب اسی محبت سے دیتی تھی۔ علی دان اس میں آنے والی تبدیلی سے خوش تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ شاہ ولا کے لاؤنج میں موجود تھا۔ بٹلر نے اسے دیکھ کر جلدی سے جھک کر سلام کیا، چھوٹے ملک آپ واپس آ گئے؟ آن کہاں ہے؟ علی دان نے پوچھا۔ چھوٹی ملکن کچن میں ہے، بٹلر نے انہیں آگاہ کیا۔ علی دان نے بوئیں چڑھا کر ناگواری سے کہا، وہ کیا کر رہی ہیں کچن میں؟ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو؟ چھوٹے ملک چھوٹی ملکن نے کہا ہے کہ وہ آج خود آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہے۔ ہم سب نے بہت منع کیا لیکن مالکن نے ہماری ایک نہیں سنی۔ بٹلر نے اسے ساری بات بتائی۔ علی دان نے اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ بٹلر کے حوالے کیا اور خود کچن کی طرف بڑھا جہاں وہ کچھ خادموں کے ساتھ گپ شپ کرتی کھانا بنانے میں مگن تھی۔ جسم اب بھرا بھرا سا ہو رہا تھا۔ خادموں نے اپنے مالک کو کچن میں دیکھا، جھک کر سلام کیا۔ آن نے اسے دیکھا تو خوشی سے کھیل اٹھی، چہہ کر بولی، آپ واپس آ گئے؟ علی دان اسے یوں کچن میں کام کرتا دیکھ کر سخت ناخوش ہوا۔ آپ کو کچن میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ دیکھ کر وہ سخت غصہ ہو رہا ہے۔ آن نے حیرت سے کہا، کیا پہلے کبھی کچن میں نہیں گئی؟ میں نے تب تو آپ کو غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ پہلے کی بات ہی نہیں، اب ہر چیز مختلف ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں کی تپش آپ کے وجود کے لیے نقصان دہ ہے؟ لیکن مجھے تو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں تو آن نے آگے کہنا چاہ لیکن علی دان کی گھوری پر چپ رہ گئی۔ وہ خادموں کی طرح مڑا جو خاموشی سے سار جھکائے کھڑی تھی۔ آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا؟ سوری چھوٹے ملک، ایک خادمہ نے جلدی سے معذرت کی۔ خادمہ یہ کہہ کر آن کی طرف بڑھی، پلیز ملک ہمیں کرنے دیجیے۔ آن اسے بنا کچھ کہے علی دان کو دیکھنے لگی۔ علی دان نے نظر پھیر لی اور بنا کچھ کہے اسے دیکھے کچن سے باہر نکلتا گیا۔ آن نے خفگی سے منہ بنا لیا اور اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ علی دان بٹلر کے پاس کھڑا اسے اگلا حکم نامہ سنا رہا تھا، آج کے بعد میں آپ کی چھوٹی مالکن کچن میں کام کرتا نہ دیکھوں۔ جی چھوٹے ملک چھوٹی مالکن، بٹلر نے دونوں کو دیکھ کر سر ہلایا۔ آن نے شرم سارے سے بٹلر کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا، لب بھیج کر علی دان کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور علی دان کو خفگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو آج؟ اتنے ناراض کیوں ہیں آپ؟ کیوں اتنے بدلے سے لگ رہے ہیں؟ علی دان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ یہ بات اچھی طرح یاد ہے تو اچھا رہے، آج کے کچن میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تنبیہی انداز تھا۔ آن نے ہنکارہ برکت سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھا۔ مرد جب شوہر بنتا ہے تو واقعی بیوی کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ وہ جیسے سمجھ کر بولی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ علی دان نے اسے گوری دی۔ آن نے اس کی گوری پر خفگی سے کہا، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے آپ بڑا میرا خیال رکھ، لیکن در حقیقت آپ اپنے بچے کا ہی خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی اپنے گھر میں روز آپ کے لیے کوکنگ کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی آپ کو اپنے لیے اتنا کیئرنگ اس سے پہلے کہ بات پوری کرتی۔ علی دان نے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا، اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر قابو پا لیا۔ کافی دیر بعد خود کو ریلیکس کرنے کے بعد اس نے اسے چھوڑا، پھر پیشانی پر محبت سے بوسہ دے کر بازو سے تھام کر قریب کر کے اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا ٹیک کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں، پھر الگ ہو کر اس کے ہونٹوں پر نگاہ جمائی جاری رکھیں۔ اس کی آواز سحر خیز تھی، وہی جادو بری جس کی وہ نہ جانے کب سے اسیر ہوئی تھی۔ آن نے
اس کی شکاری نظروں کو اپنے ٹارگیٹ پر دیکھا تو اپنا ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھ دیا۔ میں کچن میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے گئے تھے، یہ بولتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ بالکل نہیں ہٹایا تھا۔ علی دان نے اس کا یہ معصوم سا تحفظ دیکھا تو مسکرایا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کا سر دونوں اطراف سے تھاما۔ میری چھوٹی آن، میرے لیے آپ کا مجھے بوسہ دینا ہی میری سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آن نے اس کی بات پر ہنکارہ بھرا اور اس کے ہاتھوں سے خود کو چھڑا کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ساتھ کی ٹیبل پر پڑی اپنی بک اٹھا لی جو وہ کچن میں جانے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ علی دان نے بڑھ کر اس کی کلائی گرفت ملی، کھینچ کر اپنی باہوں میں قابو کیا۔ جانتی ہے، مرد صرف اس عورت کے سامنے ہی اپنی اصل جذبات ظاہر کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ میں آپ کو کچن میں جانے کی اجازت اسی لیے بھی نہیں دے سکتا کہ یہ ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہاں اس محل میں کافی سارے ملازمین موجود ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے جب وہ یہ دیکھیں کہ آپ اس ویلا کی مالکن ہو کر اکیلی کچن میں کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ کام کرتے رہیں اور وہ دیکھتے رہیں۔ اس کی تفصیلی بات پر آن کے پاس واقعی کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اب عام عورت نہیں رہی تھی، ایک لینڈ لارڈ کی بیوی تھی۔ لیکن علی دان نے بات ادھوری چھوڑ دی، جس پر آن نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن کیا آپ جب میرے ساتھ اکیلی ہوں پھر ہم دونوں ہی کچن میں پکائیں گے؟ وعدہ میں ہیلپ کرواؤں گا۔ علی دان نے اس کا مان سلامت رکھا۔ آن نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور مسکرا کر اس کے سینے سے سر ٹکا لیا اور اپنے بازو اس کی کمر کے گرد باندھے۔ علی دان کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ آن نے خود سے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ علی دان نے جوابی پیش قدمی کے طور پر اسے خود میں سمو لیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ آن تو فریش ہونے اور گرم شاور لینے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ علی دان اس کے انتظار میں روم کا گلاس ڈور کھول کر بالکونی میں آ گیا تاکہ کچھ دیر تازہ ہوا لے سکے۔ یوں ہی نظر گھماتے بالکونی کے ساتھ ٹیبل پر آن کے بکس پڑے ہوئے تھے۔ وہ فارغ وقت بالکونی میں رکھی چیئر پر بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ وہ پھر سے تجسس کے ساتھ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس ہے اور وہ بک اٹھا لی۔ یہ ایک ڈائری تھی جس کے سر ورق پر بیبیز ڈائری لکھا ہوا تھا اور نیچے فرام مام آن علی دان حیدر شاہ۔ وہ مسکرایا اور اسے اٹھا کر روم میں بیڈ پر آ کر ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ابھی ڈائری کھول کر پڑھنے ہی چاہی تھی کہ آن واش روم سے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ حسب معمول اپنے گیلے بال ڈرائر سے سکھانے لگی۔ تبھی آئینے سے نظر آتے علی دان کے عکس کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر عادت کے مطابق پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی عادت گئی نہیں؟ علی دان نے اس کے سوال پر مسکرا کر اسے ڈائری دکھائی۔ میں اپنے بیبی کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ کب سے لکھ رہا ہے میرا بیبی؟ آن اس کی بات پر پیارا سا مسکرائی۔ ایکچولی میں نے کافی ساری ماؤں کی اپنے بچوں کے بارے میں فیس بک پر پوسٹ پڑھی تھی جہاں ایک ماں کی مکمل ڈائری موجود تھی۔ یہ تب شروع جب بیبی ابھی نمو پا رہا تھا۔ یہ واقعی بہترین یادداشت تھی، تو میں نے بھی سوچ لیا مجھے اپنے بچے کے روز کی اپ ڈیٹ لکھنی چاہیے۔ اور اب میرا بیبی 6 ماہ کا ہونے والا۔ آن نے اپنے بھرے بھرے وجود کو دیکھ کر کہا۔ علی دان شاہ نے سر ہلایا اور محبت سے اس کے بھرے بھرے وجود کو مسکرا کر دیکھا۔ اے گڈ مدر۔ آن نے شرمیلی مسکراہٹ سے نظریں جھکا لی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ علی دان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے ہمارے بیبی کا کیا نام سوچا ہے حنیم؟ ابھی تو میں یہ نہیں جانتی کہ بیبی لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس کی بات پر آن تذبذب سے بولی۔ ہم علی دان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، دونوں کے نام سوچتی ہیں۔ آن کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کے نام سے ملا جلا نام روبی علی دان شاہ کیسا ہے؟ آن نے مسرت سے پوچھا۔ علی دان کو کچھ خاص پسند نہیں ہے، میں کوئی نیچرل نام چاہتا ہوں۔ یہ کیا پتھروں سے ملا جلا نام رکھیں؟ علی دان نے ریجیکٹ کر دیا۔ دونوں ہی پین اٹھا کر نام سوچنے میں جت گیا۔ ہاں، آن نے سر اوپر اٹھا کر جوش کا مرجان۔ مرجان کیسا نام ہے؟ علی دان کو نام پسند آیا تھا۔ مرجان قیمتی پتھر، لیکن وہ اپنے بچے کا نام کسی پتھر سے منسوب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پسند ہوتے بھی ریجیکٹ کر دی۔ تو آن کا منہ بن گیا۔ تو پھر آپ ہی بتائیے، ہے کوئی آئیڈیا؟ آن نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ علی دان شاہ نے اپنی بموں کو اوپر اٹھایا۔ لیلا کیسا رہے گا؟ اس کی بات پر آن کے منہ سے بے اختیار ہنسی کا فوارہ ابل پڑا۔ لیلا او لیلا۔ علی دان نے اس کے مذاق اڑانے پر گھور کر دیکھا اور بڑھ کر اس کی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ وہ اس کی حرکت پر واقعی چپ کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس سے الگ ہو کر اس نے سانس درست کی۔ تو پھر کیا سوچا نہیں؟ علی دان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر دیکھا۔ آن نے منہ بنا لیا۔ اگر وہ بیٹا ہوا تو اسے لیلا پکاریں گے تو لوگ ہنسی نہیں بنا لگے؟ یہ بالکل بھی لڑکوں کے نام سے میل نہیں کھاتا۔ پھر کچھ سوچتے کہا، ولی دان کیسا رہے گا؟ آپ کے نام سے بالکل میچ کرتا ہے۔ علی دان کو یہ نام بہت پایا۔ سر ہلا کر بولو، ولی دان شاہ میرے نام کے ساتھ مل کر مجھے پراؤڈ فیل کروا رہا ہے، لیکن
کیا یہ بیٹیوں کے لیے مناسب رہے گا؟ تو اگر بیٹی ہوئی تو ولیہ علی دان شاہ بلا لیجیے گا۔ آن نے اس کے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کی شرٹ کے بٹن کو کھینچ کر بولی۔ اس کی بات پر علی دان شاہ بھی متفق ہوا تھا اور اس کے گرد حصار کھینچ کر سر ہاں میں ملا کر اس کے سر کو شفقت سے بوسہ دیا۔ آن نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ دونوں ہی کے دل ایک ہی ردم میں دھڑک رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر وسیع و عریض لان میں کھڑا چیری کا درخت کھل کھلا کر ہوا کے زور پر اپنی ٹہلیاں جلانے لگا۔ پتے ہوا کے ساتھ اٹکلیاں کرتے شرارت سے مسکرائے اور اوپر آسمان پر چمکتا چاند بھی ان دونوں کی محبت پر مسکرا کر بدلی میں آہستگی سے گم ہو گیا۔